بنیادی طور پر کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر جو کالے چیز کو، وہ اس کا جو شعر ہے بخول ہندوش بخشم سمرقند و بخارا، کہ میں کالے تل کے اوپر سمرقند و بخارا بیچتا ہوں، بخال ہندوش کالا تل، اس لیے چونکہ ایرانی بھی خوبصورت تھے، ترکمانی بھی خوبصورت ہے، تو یہ کالے تھے بیچارے، ان کو وہ یہ ہندوستان کہتے تھے۔ تو یاد رکھو جب بھی کوئی حدیث آیا کرے نا کسی کے بارے میں، تو اس میں اس دور کے جغرافیہ کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے۔ یہ جو غزوہ ہند ہے، ہندوستان کا جہاد ہے، اس کے بارے میں آج کل بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ توڑ مروڑ کے، کچھ کھینچتان کے احادیث کو چسپاں کیا جاتا ہے۔ جو امکانی چیز ہوتی ہے اس کو امکان کے درجے میں بیان کرنا چاہیے، اس کو ایسا پیش گوئی کہ گویا لگے کہ جی ایسا ہونے والا ہے، پھر جب نہیں ہوتا تو لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے۔ آخری جو پرشین امپائر کے ایک خاص علاقہ تھا جسے خراسان کہتے ہیں، خراسان وہ علاقہ ہے جو اس وقت کا پورا افغانستان ہے، کسی حد تک تاجکستان کا کچھ حصہ اور دریائے سندھ تک، مثلا یہ اٹک کے اوپر جو علاقہ ہے، اور اٹک سے آپ چلتے جائیں تو جو بلوچستان کا علاقہ، یہ سارے کا سارا علاقہ جتنا بھی ہے جو دریائے سندھ کے اوپر کا علاقہ ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ افغانستان میں، اور اس کے ساتھ ایران کا آخری ٹکڑا جو تھا جس میں اس وقت بلوچستان ہے، سیستان، بلوچستان اور مشہد، یہ خراسان کا رہتا تھا۔ احادیث میں جتنی پیش گوئیاں ہوئی ہیں مستقبل کے حوالے سے، ان میں اکثر پیش گوئیاں بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ ڈیفائن کر سکیں، مبہم رکھا گیا ہے ان کو، بس بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، کب ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور کچھ پیش گوئیاں تو ایسی ہیں کہ جو ایک دفعہ پوری ہو چکی ہیں، اب دوبارہ بھی وہی پیش گوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیبل جو تھی یہ بلوچستان کی کڈانی کے پاس تھی، یہ نیچے کا لسبیلا، کراچی، سندھ پورے کے پورا، ملتان، لاہور، یہ سارا اوپر تک جا کے اٹک تک یہ سندھ کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور انڈس ویلی سویلائزیشن ساری آپ کو دیکھا ہوگا، ہڑپا بھی یہیں پر ہے، اور وہ نیچے جو ہے موجوداڑو بھی یہیں پر ہے، اور راوی کے کنارے ہڑپا کیا تھا، یہ سندھ کہلاتا تھا۔ اس کے بعد اس سندھ کے انڈس کے اس طرف یہ علاقہ ہے، ٹریبیوٹری کے پار جو علاقہ ہے، یہ علاقہ یہ ہند کہلاتا ہے۔ جیسے ہندوستان کا جہاد، اس کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا، وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، اور ایک وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لڑائی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دو لشکر ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، ایک وہ لشکر جو کہ ہند پر حملہ کرے گا، فتح کرے گا، اور دوسرا لشکر جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ دے گا۔ تو اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں یا اور جس طرح کی روایتیں، ان میں یقینی طور پر تو وہ مجاہدین فضیلت حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اب دوبارہ اس حدیث کا مصداق وہ لڑائیاں ہیں یا نہیں ہے، ان سے احادیث خاموش ہیں، تو اس میں یقینی طور پر اس فضیلت میں داخل کرنا یہ محل نظر ہے، اس پر اشکال ہے۔ تو اب اس میں اجتہادی رائے ہے، کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ ہوں گے، کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک دفعہ جو اصل پیش گوئی تھی وہ پوری، بولو بھائی، ہو چکی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِینِیَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، کہ تم ضرور بالضرور قسطنطینیہ استنبول پہ حملہ کرو گے اور اس کو فتح کرو گے، اور اس وقت کا سب سے بہترین امیر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا، اور وہ لشکر سب سے بہترین لشکر ہوگا جو استنبول پہ حملہ، استنبول کا دوسرا نام قسطنطینیہ ہے، اس پہ حملہ کرے گا۔ یہ فضیلت سلطان محمد فاتح لے گیا،
اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک غزوہ ہند ہو چکا ہے ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ٹائم لائن رسول اللہ نے اور کہیں ٹائم لائن نہیں بتائی اس طرح جتنا یہاں والے تھے. جب تم جیت کے آؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کے درمیان پاؤ گے. تو حضرت عیسیٰ جو ہیں اور ان کا آنا اور غزوہ ہند کا ہونا یہ برابر کی چیز. لیکن لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ جو مسجد ہوگی شام کی, مسلمان گھیرے میں ہوں گے, تعداد میں بہت کم رہ گئے ہوں گے, اور وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہوگی اس وقت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, اور یہاں پہ جو جنگ جو چل رہی ہوگی ظاہر ہے عرصے سے اس طرف چل رہی ہوگی, اس کی قیادت وہاں پہ تو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا قیادت کا ذکر ملتا ہے. یہاں پہ یہاں کی قیادت یہاں سے ہوگی, یہاں کے لوکل کوئی بھی مرج ہو جائے گا سندھ کی, جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے, جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں, اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے, بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے. تو پہلی حدیث جو امپورٹنٹ ترین حدیث ملتی ہے وہ اس کو وہ پورے کی پوری دنیا کے اندر تباہی کے حوالے سے ملتی ہے. اب وہ حدیث ہے وہ قرطبی کے اس کے اندر ہے اپنا اس کے تذکرہ میں, اور وہ حدیث اور بھی ریفرنس دیے ہیں اس کے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مختلف علاقوں سے جنگیں اور تباہیاں ہوں گی. بیدال جو ہے آپ نے فرمایا خراب جو ہوگا وہ کیا ہوگا. اس میں آپ نے فرمایا کہ جو سندھ ہے اس کی لڑائی رہے گی ہند کے ساتھ, سندھ کی لڑائی ہند کے ساتھ, ہند آپ کو پتہ ہی, یعنی آپ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ یہاں لڑائیاں اس طرح کا. اگلی لڑائی اس سے زیادہ مشکل ہے جو کہ آپ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ خراب الہند من الصین, اور ہند کی خرابی چین سے ہوگی. ہند کو تباہی بربادی کا ذمہ دار ہے وہ چین ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند, حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے. اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے, فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي, کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کروں, اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء, اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے. اب ہندوستان کا جو جہاد تھا اس میں جب حملہ ہوا جن لوگوں نے ہندوستان پر, وہ اس فضیلت کے یقینی اہل ہیں. اب دوبارہ حملہ ہو یا ہوگا, یہ لوگ اس حدیث میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. اچھا, دوسری آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تن من دھن اپنا سب قربان کر دوں گا, اور اگر میں زندہ بچا تو میں جو ہے اپنا جنت مجھ پہ حرام اور دوزخ حرام ہو چکی ہوگی, اور اگر میں مر گیا تو میں سید الشہداء میں افضل الشہداء میں سے ہوں. یہ دوسری حدیث ہے. اور دوسری روایت حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام حضرت صوبان سے مروی ہے, کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار, میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے. وہ 2 گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم, کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا, اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا. ان 2 گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہند کی بادشاہوں کو جکڑ کے لاؤ. اب آپ نے یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ ہند میں بادشاہوں کا لفظ استعمال کیا ہے, بادشاہ کا لفظ نہیں استعمال کیا. یعنی اس سے پہلے انڈیا جو ہے وہ چائنا سے یا اس حملے سے مختلف ریاستوں میں واپس تقسیم ہو بٹ جائے گا, کیونکہ 1947 انگریز کے آنے سے پہلے ریاست میں بٹا ہوا 560 ریاستیں تھیں. انگریز نے ان کو قبضہ نہیں کیا, انگریز نے ان کو یونائٹ کیا, تو یہ بٹ جائے گا تو آپ ان کو قبضہ کر کے
جب تم زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے، یعنی کہ ادھر آ چکے ہوں گے. یعنی امام مہدی کی جو جنگیں ہیں اس میں ہم نہیں ہیں. ہاں. وہ جنگ جو ہے وہ اس طرف کی ہے، اس میں خراسان سے لوگ جائیں گے، باقی جگہوں سے لوگ جائیں گے، اور یہاں سے. اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطان. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب ہو. یہاں علیحدہ جنگ چل رہی ہوگی. پھر ایک اور اس کے اندر حدیث بڑی امپورٹنٹ 3 چیز حدیث آتی ہے کہ بیت المقدس سے کچھ فوجیں جو ہیں نصرت کے لیے روانہ کی جائیں گی اس علاقے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ غلبہ پا چکے ہوں گے. تو جہاں پر جنگ چل رہی ہوگی تو نصرت کی جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو سامان ہوگا نا ہند کا خزانہ وہ بیت المقدس پہنچایا جائے گا. یعنی کہ کیپٹل بیت المقدس ہوگا. بیت المقدس ہونا ہی ہونا. دیکھیں بیت المقدس وہ واحد شہر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ماحول میں برکت رکھی، اور اسی نے سینٹر سٹیج بننا ہے ایک دن. کیونکہ اس ٹائم سے اس لیے بنے کہ تمام انبیاء یہاں پر آئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہیں پر ہوا ہے، تمام انبیاء کے، اور اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جو فائنل جو ہے ٹرننگ آؤٹ پوائنٹس جو ہے یہیں پر ہوتے ہیں. تو